الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے 15 کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت یوں ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے: وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے یا ان کے لیے، لا نہیں، تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ ہیں بے شک فساد کرنے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں، بلا شبہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ لا تفسدوا مت فساد پھیلاؤ، یہ لفظ فساد سے بنا ہے، اس کا معنی ہے مزاج کا بگڑ جانا۔ یہاں فساد سے مراد اسلامی نظام میں خلل اور رکاوٹ ڈالنے والے تمام گناہ ہیں۔ جب یہ حالات عام ہو جاتے ہیں تو دنیا کے امن اور کائنات کے نظام میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ اسلام کی روح سے فساد بہت بڑا جرم ہے۔ مصلحون اصلاح کرنے والے، یہ لفظ صلاح سے نکلا ہے، یہ فساد کا اپوزٹ ہے۔ فساد میں اسلامی نظام بگڑنا ہے اور اصلاح سے اسلامی نظام کا سنورنا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں منافقوں کی ایک اور بدترین چال کو واضح کیا گیا۔ قانون الہی کے علاوہ کسی اور غلط طریقے پر قائم رہنا اور اس کو پھیلانا کون سا کم جرم تھا کہ یہ منافق بد نظمی پیدا کرنے اور فساد پھیلانے میں بھی لگ گئے۔ چھپ چھپ کر سازشیں کرنا، دوست بن کر دشمنی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ منافقوں پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ ان کو نیک اور بد میں تمیز ہی نہ رہی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے ان طور طریقوں سے ملک میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح اور بھلائی کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً مفسد ہیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے کہ ان کے منافقانہ طور طریقوں سے کافر تو یہ سمجھنے لگے کہ اسلام میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، کہ یہ منافق اسلام میں داخل ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ورغلاتے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ رکھتے۔ ان کی اس روش سے دوسروں کے دلوں سے بھی خوف مٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔ ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ان کا فساد اصلاح ہے اور خود یہ مصلح۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اس کا دار و مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہو، یعنی عمل۔ فساد کرنے والے کو فسادی ہی کہیں گے اگرچہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو، ورنہ تو چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو فسادی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سچائی سے لوگ آپس میں سلوک پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں اصلاح کی وجہ بنتا ہے، اور منافقت سے دنیا کے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی کمزوری کو نہیں سمجھ پاتا تو تباہی کی طرف چل پڑتا ہے اور اس کا شعور اور احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 13 ہے: اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار بے شک وہ وہی ہیں بے وقوف، اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے
تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن رکھو خبردار کہ خود وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ الناس سے مراد لوگ ہیں۔ الف اور لام لگنے کی وجہ سے یہ لفظ خاص انسانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دل سے صحیح معنوں میں ایمان لائے اور دو رخی چال نہ چلے، منافقت نہ کی۔ اس آیہ میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے، آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں لفظ ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آل رسول اور ازواج رسول ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو قرآن مجید نازل ہونے کے وقت ایمان لائے تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ، آل رسول اور ازواج رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے وہ تمام رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مثال ہے۔ اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہونا چاہیے تو اسے ہی ایمان مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس پیمانے پر پورا نہ اترے اسے شرعاً مومن نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ دکھ رہا ہو اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ کیا جائے، اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے والے یعنی صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو سیدھی راہ دکھلائے اسے بے وقوف اور جاہل قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حقیقت میں یہ خود ہی بے وقوف ہیں اور اتنی کھلی اور واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ السفہاء، بے وقوف لوگ، یہ سفیہ کی جمع ہے۔ سفیہ اس کا واحد ہے، مفرد ہے، سنگولر ہے، اور سفہاء یہ اس کا پلورل ورڈ ہے۔ جو لفظ سفیہ سے نکلا ہے اس کے معنی ہے ہلکا پن۔ چونکہ بے وقوفی عقل میں ہلکا پن اور کمی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال بے وقوفی اور حماقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس آیہ میں منافقوں کی ایک اور عادت کا ذکر بھی ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اسلام پر صدق و خلوص کے ساتھ سچے مسلمانوں کی طرح ایمان لے آؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ گویا ان کے خیال میں ایمان لانے والے بے وقوف ہیں کہ وہ کفر کے ایک طاقتور گروہ کے مقابلے میں حق بات کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جو منافقوں کے نزدیک بالکل ناممکن بات ہے، اسی لیے وہ ان کو بے وقوف گردانتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے کافر اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر بہت غرور میں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے مقابلے میں اجنبی اور غریب الوطن مسلمان نہیں ٹھہر سکیں گے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام چند روز کا دین ہے، چند روز کا کھیل ہے جو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے جو لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں وہ انجام سے غافل ہیں اور اپنے نفع سے لاپرواہ ہیں، اس لیے بے وقوف ہیں۔ ان کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ اصل میں احمق اور بے وقوف ہیں، کیونکہ راست بازی، حق گوئی، سچائی آخر کار غالب آ کر رہتی ہے، اور دھوکہ دینے والے منافق ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منافقین کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے بہت زیادہ دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ آخرت کو ماننے سے اس دنیا کے عیش و عشرت کو ہمیشہ کی زندگی کے آرام کے لیے کسی قدر تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ منافقت میں یہ خیال جو ہے یہ انسان کو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی آخرت کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ اپنے ابدی نفع اور نقصان سے غافل رہتے ہیں، اس لیے وہ بے وقوف اور احمق ٹھہرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ لفظی یہ ہے کہ ان کے شیطان وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ وہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو میں ان کی سرکشی، اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ با محاورہ ترجمہ تھا۔
شیاطینہم ان کے شیطان۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ سرکش، بھڑکانے والا اور گمراہ کرنے والا اس کو شیطان کہتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں شیاطینہم سے مراد منافقین کے سردار ہیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ مستہزئون مذاق کرنے والے۔ یہ لفظ استہزاء سے بنا ہے جس کے معنی تمسخر کرنے اور ہنسی اڑانے کے ہیں۔ طغیانہم اپنی سرکشی میں۔ یہ لفظ طغا سے بنا ہے۔ لفظ طغیانی کا ماخذ بھی یہی ہے۔ اس کے معنی ہیں ایک مقررہ حد سے بڑھ کر کوئی کام کرنا۔ یہاں اس سے مراد سرکشی میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ عمہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے اندھا پن۔ یہاں ایسی کیفیت مراد ہے کہ انسان کو راستے کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ ادھر ادھر اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا پھرے۔ اس آیت شریفہ میں منافقین کے طرز عمل کی ایک اور خرابی بیان کی گئی، یعنی یہ کہ وہ دو رخی چال چلتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں دھوکہ دینے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ مسلمان سیدھے سادے لوگ ہیں، ہماری اس بات کو سچ مان کر ہمیں اپنے پوشیدہ راز بھی بتا دیتے ہیں اور اپنے ارادوں اور تدبیروں سے مطلع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کو انہی پر پلٹ دیا۔ سزا اور بدلہ کے موقع پر عربی زبان میں یہ محاورہ عام ہے جسے ہم کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور حماقت میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی سے محروم اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے حال سے محفوظ فرمائے۔